بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کے ثواب کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کے عذاب کو دیکھ لے گا۔ بہت عظیم الشان آیت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک صاحب اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ زلزال کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس آیت پر پہنچے تو فرمایا لگے تم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، مجھے تم نے یہ آیت سنا دی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بڑی نصیحت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ذرا بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب اس کو مل کر رہے گا، ذرا بھی برائی کرے گا اس کا عذاب اس کو مل کر رہے گا۔ تو کتنی بڑی نصیحت ہے ایک چھوٹی سی آیت میں۔ انسان کے سامنے اگر یہ آیت ہو تو پھر کتنی برائیوں سے بچے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ وعدہ ہے اس پر کچھ نہ کچھ ملے گا، کچھ نہ کچھ کا ثواب ملے گا، وعدہ ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے یہاں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اسے چھوڑو نہیں، چھوڑو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اس لیے نیکی کا جب موقع آئے تو فوراً آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک چین ہے، سلسلہ ہے۔ یہ نیکی کروں گا تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، وہ کروں گا تو تیسری نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور گناہ سامنے آ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہوں کا ایک سلسلہ ہے، چین ہے۔ اگر یہ کر لیا تو دوسرا بھی سامنے آئے گا، دوسرا کر لیا تو تیسرا بھی سامنے آئے گا، تیسرا کر لیا تو چوتھا بھی سامنے آئے گا۔ یہ سلسلہ ہے۔ اور گناہ کے تعلق سے ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیے، ایک اللہ والے تھے حضرت مولانا قاری منیر احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو انسان کی زندگی میں گناہوں کے موقع تو بے شمار آتے رہتے ہیں۔ ہمت والے ہیں وہ لوگ جو ہمت کر کے گناہ کو چھوڑ دیں۔ فرمایا جب گناہ سامنے آئے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک جب کسی گناہ کو سامنے کرتے ہیں تو ایک نعمت کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ بندے نے اگر گناہ کر لیا تو وہ نعمت پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور اگر گناہ چھوڑ دیا تو وہ نعمت مل جاتی ہے۔ بے شمار نعمتوں سے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں آکے سب کے ساتھ یہ ہوتا بھئی کام ہوتے ہوتے رہ گیا، گلے تک آ گیا تھا رہ گیا، فلاں چیز ہاتھ میں آنے والی تھی رہ گئی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں کوئی کوتاہی ہے، فروگزاشت ہے، کوئی کمی ہے، اللہ پاک سے معاملہ صاف کر لے۔ تو اللہ پاک نے اس عظیم الشان آیت میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی ذرہ برابر، ذرہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیونٹی کو، بالکل معمولی جو چیونٹی ہوتی ہے، اتنی بھی یعنی چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ پاک کے ہاں وہ نیکی ضائع نہیں جاتی، بھلائی نہیں جاتی۔ خیر یرا، اللہ پاک اس کو اسے دکھائیں گے، اس کو ثواب دیں گے۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے
تو برائی بھی لکھی جاتی ہے، وہ اس کو اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے کہ اس کی سزا ملے گی، الا یہ کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً توبہ کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک کی آیت ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ گناہ ہوا، برائی ہے تو توبہ نیکی ہے نہیں ہے، فوراً توبہ کر لو۔ دن میں 100 دفعے بھی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو ہمت مت ہارو، یہ تو شیطان سے کشتی ہے، کبھی یہ پچھاڑے، کبھی ہم پچھاڑے، کبھی وہ پچھاڑے، کبھی ہم، ہمت نہیں ہارنی ہے، اور موت تک اس سے برابر کشتی لڑتے رہنا ہے۔ یہ پیچھے نہیں چھوڑے گا، یہ پیچھے نہیں چھوڑنے گا، اور ہمیں بھی اپنے رب کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ترغیب دی ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، کہ آگے کے لیے تیاری کرو، آگے کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرو، جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ کل کام آئے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے سے بھی آگے کے لیے ذخیرہ کرو۔ جو مال ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ جمع ہو جاتا ہے، وہ جمع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور بہت بڑی شکل میں قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ہمارے سامنے لے کر آئیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر آدھا چھوارا بولتے ہیں نا اس کو، سوکھا ہوا کھجور، آدھا چھوارا اللہ کی راہ میں دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، پاکیزہ کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے، تو اللہ پاک اس کو سیدھے ہاتھ میں قبول فرماتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ پاک اس کو نہایت توجہ سے اور رحمت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں، پیار کے ساتھ قبول فرماتے ہیں، اور پھر اس صدقے کی پرورش کرتے رہتے ہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن وہ چھوٹا سا صدقہ پہاڑوں کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا، اتنا بڑا اللہ پاک اس کو کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کہنا چاہتے ہیں کہ تم آگے کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرو، یہاں پر جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہاں پر پاؤ گے، وہاں پر پاؤ گے۔ تو اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، اپنے آس پاس میں دیکھے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، کون ضرورت مند ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں رشتہ داروں میں جو اسکولوں میں پڑھ نہیں پاتے، آپ اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے ان کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ بہت سے رشتہ دار ایسے ہی مل جائیں گے جن کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو 10 مکان دیے ہیں، جانا تو آپ کو ہے ہی دنیا سے، اور جب چلے جائیں گے تو دوسروں کا ہو جائے گا وہ سارا کا سارا۔ تو آپ ان مکانوں میں سے کچھ مکان اپنے رشتہ داروں کو بھی دے دیں جن کے پاس نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ شیطان غلطا رہے وہ آدمی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پہنچا ہے، اگر وہ بھی محنت کرتا اور ایسا ہوتا تھا وہ بھی آج وہاں پر ہوتا تھا۔ شیطان وہ غلطا ہے۔ آپ اس چیز کو مت دیکھیے، آپ اس چیز کو دیکھیے کہ اب اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، حالات آئے اس کے پاس، ختم ہو گیا جو کچھ تھا، لیکن اب اس کو ضرورت ہے۔ اب اس کے سامنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے پاس کچھ رہے گا وہ چھوڑ کر جائے گا، تو اس کے بچوں کے لیے ایک سہارا ہوگا، اس کے بچوں کے لیے ایک سہارا ہوگا۔ تو نسلیں جب تک رہیں گی آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی، آپ کے لیے حفاظت کا سامان ہے۔ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ پاک کسی کو نوازے تو یہ کام بھی کر کے جانا چاہیے، کسی کو بسا کر چلے جاؤ، کسی کے کپڑوں کا بندوبست کرو۔ آج ہمارے ایک مزاج بن گیا ہے کہ کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو صدقہ کریں گے۔ کیسے صدقہ کریں گے بھائی؟ ایسا بھائی بکرا کاٹ دو بھائی، جان کے بدلے جان، گوشت بھیج رہے ہیں زبردستی،
کہ اس کو ضرورت ہو نہ ہو، اس کو ضرورت ہو نہ ہو، صدقہ وہی افضل ہے جو سامنے والے کی ضرورت میں زیادہ کام آئے، وہ صدقہ زیادہ افضل ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ وہ راشن پر راشن بس بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے جہاں ضرورت ہے آپ راشن بھی پہنچائیے، لیکن کہیں ایسی بھی ضرورت ہے کہ راشن موجود ہوتا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کچھ بھی کر لیں، ان کے پاس قرض ہے سال بھر کا، وہ قرض ادا کر لیں گے، اس سے آپ قرض ادا کر دیجئے۔ ان کے پاس کپڑے لتے نہیں ہیں، کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے گھر کا، بچوں کی فیس کے لیے نظام نہیں ہے، تو آپ تحقیق کیجئے، آپ ان کے قریب ہو کر ان سے معلومات کیجئے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے بعد میں آپ ان کی مدد کیجئے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ سب ذخیرہ ہے، آخرت میں کام آئے گا، یہ جس کو اللہ پاک کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تُنفِقُوا مِّن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے پس یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہے کا مطلب سمجھے، حدیث قدسی ہے یہ۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو اللہ پاک کا ارشاد ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے، اس لیے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، حضور پہنچا رہے ہیں اللہ کی بات۔ تو اس میں کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اللہ نے یہ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، فقد آذنت بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور فرمایا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز فرائض سے زیادہ مجھے محبوب نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ تقرب میرا حاصل کیا جا سکتا ہے فرائض کے ذریعے سے۔ دوسری بات وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، اور فرائض کے بعد پھر نوافل سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس قدر تقرب حاصل کر لیتا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ اور پھر وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں کئی مضمون ہیں۔ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ پاک کی طرف سے اعلان جنگ دو ہی قسم کے گنہگاروں کے لیے ہے، ایک سود خور کے لیے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم سود کا معاملہ چھوڑ دو، اور اگر تم سود کا معاملہ یہ نہیں چھوڑو گے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اچھی طرح سمجھ لو پھر یہ اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور کون اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان جنگ کر سکتا ہے، کون لڑائی کر سکتا ہے؟
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سود خور کبھی بھی پنپتا نہیں ہے. چند دن بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے, یہ جا رہا وہ جا رہا وہ جا رہا, لیکن ہوتے ہوتے اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کے کپڑے بھی اتار کر قرض میں دے دیے جائیں تب بھی قرض پورا نہ ہو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی ناخوں سے اسی شہر میں بہت سی مثال دیکھی ہیں. اللہ اچھا خاصا کام چلا رہا تھا, سب کچھ چل رہا تھا, لیکن یہ کہ بس مال بڑھانے کے لیے, کمپنی کو ترقی دینے کے لیے, کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں, کمپنی کو ترقی دینے کے لیے سود کے اندر لگ گئے صاحب. اب جب سود کے اندر لگ گئے, انٹرسٹ کے پیسوں کو لینا شروع کر دیا, تو اس کی نحوست ایسی آئی کہ رفتہ 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 کروڑوں سے لاکھوں, لاکھوں سے ہزاروں, اور ہزاروں سے 100 سے بھی نیچے گر کر کہیں کے نہیں رہے. پتہ چلا بچوں کے گھر میں بھی رہتے ہیں. ایسی بھی مثال ہے. اس کی نحوست خاص طور سے ایمان والے کو یہ چیز راس آتی نہیں ہے. اللہ رسول پر جس کا ایمان ہے, کیونکہ اللہ رسول نے کہا اے ایمان والو یہ معاملہ چھوڑ دو. ایمان والوں کو مخاطب خاص طور سے کیا ہے. اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ایک تو ان کے لیے اعلان جنگ ہے سود کا معاملہ. اس لیے بھائی بچنا چاہیے. آج کل ایسی نئی نئی شکلیں باطل کی طرف سے سود کی آ گئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اور اچھے خاصا طبقہ, دیندار طبقہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. بڑا ڈر لگتا ہے آج کل کسی کا کچھ کھاتے ہوئے, کسی کچھ لیتے ہوئے بھی. اس لیے کہ اچھا خاصا ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہ بالکل کئی آپ شکل دیکھ کر اور ان کی سیرت دیکھ کر اور ان کی زندگی دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ بھی کہ سود کے معاملے میں پھنس سکتا ہے, لیکن پھنس جاتے ہیں. تو اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگنی ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے, ہماری بھی, ہمارے بچوں کی بھی. اللہ پاک پوری امت کی حفاظت فرمائے, پوری امت کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا نحوست والا معاملہ ہے. اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے. اور دوسرے جن کے لیے اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, ولیوں سے دشمنی مول لینے والے. اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں, اللہ کے ولیوں سے کبھی بھی کسی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے. جو اصحاب نسبت بزرگان دین ہیں, جن کا اللہ سے تعلق ہو گیا ہے, کبھی بھول کر بھی ان کی شان میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے, گستاخی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے کہ جو ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. گویا وہ اللہ سے لڑ رہا ہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی, ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. بارش ہو رہی تھی, کیچڑ جس کو چکڑ بولتے ہیں یہاں پر, کیچڑ ہو گئی. سب لوگ سنبھل سنبھل کے چل رہے ہیں. سامنے سے ایک جوڑا آ رہا ہے, میاں بیوی. وہ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں, اچھے نئے کپڑے پہن رکھے انہوں نے. ان بزرگوں کا پاؤں کچھ اس طریقے سے پڑا کہ چھینٹیں اٹھی, اور جوڑے میں سے جو بیوی تھی اس کے کپڑوں پر وہ چھینٹیں آ گئی. اس کو بڑا غصہ آیا. پہلے بیوی نے لان تان کی, اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے شوہر میں لان تان کرنے لگے, اور اس لان تان میں ایک زور سے تھپڑ مارا ان بزرگ کے. جبکہ بزرگ معافی مانگ رہے ہیں, لیکن اس نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تھپڑ مار دیا. انہوں نے اپنے خادم سے کہا بھائی تو بھی ابھی تھپڑ مار, لیکن خادم نے کہا آج تک حضرت نے انتقام نہیں لیا, آج کیوں انتقام لے رہے ہیں. وہ خادم اسی سوچ کے اندر اس نے دیر کر دی, تھپڑ نہیں مار سکا. تھوڑی دیر آگے چلے, وہ جوڑ آگے چلا, اس کا پاؤں پھسلا, شوہر کا جس نے تھپڑ مارا تھا پاؤں ٹوٹ گیا. ایسا پاؤں پھسلا کہ اسی میں پاؤں ٹوٹ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سے گرنے میں ہی انسان کا پاؤں بھی ٹوٹ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں لگتا, اور اسی میں پھر وہ مر بھی گیا. تو انہوں نے حضرت بزرگ نے اپنے خادم کو ڈانٹا, تو اس سے کہہ رہا تھا نا تھپڑ مار, تو نے مارا کیوں نہیں.
اس نے کہا حضرت آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا, میں اس صورت آپ کیوں انتقام لے رہے ہیں؟ اس لیے میں نے دیر کر دی. کہنے لگے جب اس شخص نے میرے تھپڑ مارا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہے, اور اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس کے محبوب کو کوئی مارے, ظلم کرے, ستائے. اس نے اپنے محبوب کی حمایت میں آ کر, بیوی کی حمایت میں آ کے آپ کو تھپڑ مارا, اور ہم نے اپنے محبوب کی حمایت میں آ کے اس کو ہلاک کر دیا. وہ اس کو ہمارا تھپڑ تھا جس میں اس کی جان چلی گئی. تو اس لیے کبھی بھی کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً معذرت کرو, غلطی کی معافی چاہو. اس طرح اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والے. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ اللہ والی صفات ہوتی ہیں, وہ بھی بہت جلدی معاف کرتے ہیں, اور پھر ان کو اور زیادہ پیار آ جاتا ہے. دیر نہیں کرنی چاہیے. علامہ اقبال کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا, سب نہیں سنا نا, شاعر مشرق. ایسے بڑے شاعر ہیں کہ دنیا میں 200 سے زیادہ زبانوں میں ان کے اشعار کے ترجمے ہوئے ہیں, اور کئی ہزار لوگوں نے ان کے اشعار پر پی ایچ ڈی کی ہے دنیا میں. اتنے بڑے شاعر ہیں وہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ یہ بھی سمجھ لیں, یہ بھی جان لیں کہ وہ مسلم لیگ کے آدمی تھے, اس لیے ہندوستان سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے وہ. اور چونکہ وہ اس جماعت کے آدمی تھے اس لیے ان کا جو ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس کو دوسرا درجہ حاصل ہے, ورنہ پہلے درجے کا مستحق تھا وہ ہندوستان میں. ہمارے ملک کا قومی ترانہ ہے وہ, اس کو پہلا درجہ ملنا تھا, لیکن چونکہ وہ اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں چلے گئے اس لیے یہ ان کو درجہ نہیں ملا ان کے ترانے کو. تو علامہ اقبال بہرحال اس جماعت کے آدمی تھے, مسلم لیگ کے آدمی تھے, اور اس وقت ایک اختلافات چل رہے تھے یہاں پہ ہندوستان میں, مسلم لیگ کے اور کانگریس کے. مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ ڈیوائڈ نہ ہو, تقسیم نہ ہو, اور یہیں پر رہیں. اس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے قومی اور ملی رہنما تھے, حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ, اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو نہیں چاہتے تقسیم نہ ہو. اکثر اکابر کا یہی تھا کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. تو وہ لیگ والے جو تھے وہ اتنے متشدد تھے اس معاملے میں کہ جو ان کی حمایت نہ کرے اس کو کافر کہتے تھے, کافروں کی اولاد, کانگریس کا پٹھو, یہ وہ زرخرید غلام, اس قسم. یہاں تک کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے بڑا حد آمیز سلوک کیا, ان کی بے عزتی کی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی ولایت پہ تو کسی کو شک ہی نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, سب جانتے کتنے بڑے ولی ہیں وہ, تبلیغی جماعت کے بانی. دلی میں ایک بڑا جلسہ ہوتا تھا, حضرت کسی سیاسی جلسے میں شریک نہیں ہوتے تھے, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ. لیکن لیگ والوں نے حضرت کو کسی طرح سے اپنے ایک بڑے جلسے میں بلا لیا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو. وہاں پر جب آگے حضرت اسٹیج پہ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے لیگ والوں نے اول فول بکنا شروع کیا. تو حضرت کو ایک دم سے جلال آ گیا, خود مائک پہ تشریف لائے مولانا الیاس صاحب, اور کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم, میں اتنی دیر سے سن رہا ہوں, برداشت کر رہا ہوں. حضرت مدنی کو جتنا میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. خدا کی قسم اگر وہ اپنی روحانی طاقت سے صرف انگریزوں کو بھگانا چاہیں ہندوستان سے تو بھگا سکتے ہیں, وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے انہیں اس کا حکم نہیں ہے. وہ ایسے اللہ کے ولی, اللہ کے اللہ تک پہنچے ہوئے خدا رسیدہ بزرگ ہیں. یہ کہہ کر آپ ناراضگی کے ساتھ رومال اپنے سر پر ڈالا اور وہاں سے بنگلے والی مسجد میں تشریف لے آئے. تو میں بتانا چاہتا ہوں اتنے بڑے ولی اللہ ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تو, لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لیگ والوں نے جو سلوک کیا ہے, الامان والحفیظ, آج بھی آسام کے اندر وہ تالاب موجود ہے کہ ایک شخص نے آپ کی پگڑی اپنے پاؤں تلے رون ڈالی,
اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا, وہ شخص آگے گیا, لیگ کا آدمی تھا, اور پاؤں پھسلے ایک تالاب کے اندر گر گیا, اور تالاب میں الٹا سر نیچے پاؤں پر یوں یوں گھومنے لگا. گاؤں والے سمجھ گئے حضرت مدنی کی بددعا لگی ہے. سب کہنے لگے حضرت حضرت اس کو بچا لو. حضرت نے کہا میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا, اب اللہ کا اس کا معاملہ ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے تو معاف کر دیا ہے, میں نے معاف کر دیا. علامہ اقبال صاحب نے حضرت مدنی کے انتقال کے بعد میں جو ایک مضمون لکھا ہے, اس میں حضرت مدنی کے تعلق سے بات لکھا ہے کہ پنجاب کے اندر جو اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اس سرزمین پر حضرت مدنی جیسے اللہ کے ولی کے ساتھ توہین والا اور گستاخی والا معاملہ بہت ہوا ہے, ان کی بیعت بھی بہت ہوئی ہے, اور جس سرزمین پر اللہ کے ولی کی بیعت بھی ہوتی ہے اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے. پھر انہوں نے 2 واقعے لکھے ہیں اپنے اس مضمون میں, جو واقعے ان کے سامنے کے ہیں. کہنے لگے امرتسر کی بات ہے, اس وقت ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا, بس تحریک چل رہی تھی الگ ہونے کی, جن لیگ والے کوشش کرتے الگ ہو جائے, کہ امرتسر کی بات ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور لیگ کے بڑے بڑے رہنما بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان آیا, اس نے کہا بھائی آج تو میں نے کانگریس کے پٹھو کا بہت برا معاملہ کیا ہے. 2 نوجوان تھے اس میں سے, کہ ہم نے آج, کہ کون پٹھو کا؟ حضرت مدنی. کہنے لگے وہ لاہور سے آ رہے تھے, چونکہ امرتسر ٹرین رکتی تھی, جب یہاں پر آئے اسٹیشن پہ تو ہم نے ان کو نیچے اتارا, نیچے اتار کے میں نے تو ڈالی پکڑ کے تھپڑ مار دیا, اور دوسرے نے کہا میں نے پگڑی اتار کر نیچے ڈال دی, میں نے پگڑی اتار کر ان کی نیچے اتار دی, ان کے بال پکڑ کے کھینچے. تو امرتسر کے جو مسلم لیگ کے صدر تھے وہ عالم دین تھے, علامہ اقبال بھی بیٹھے, انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایسے کیا, فخریہ کہنے لگے. تو انہوں نے اپنے سر پکڑ لیا, جو عالم تھے لیگ کے صدر تھے, سر پکڑ لیا, کہنے لگا اللہ اللہ کتنا برا تم نے کیا ہے, اور اپنے انجام بد کا انتظار کرو. اور یہ کہہ کر فوراً بستر سمیٹا اور وہ وہاں سے ہجرت شہر چھوڑ کر چلے گئے. کہنے لگے مجھے دیکھ رہا ہے کہ بہت جلدی اس سرزمین پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. پھر جو قتل و غارت کری ہوئی ہے, اس ڈیوائیڈ کے چکر میں 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے. جمعیت علماء ان کی رپورٹ ہے, یہ گورنمنٹ کی رپورٹ 5 لاکھ ہے, 10 لاکھ مسلمان. اور ان دونوں جوانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک تو ایسا بیمار ہوا کہ 2-4 دن میں اس کے پاؤں میں زخم آئے. کیا ہے؟ زخم آئے. وہ زخم سڑتے چلے جا رہے ہیں, علاج پہ علاج ہو رہا ہے. اتنے زخم سڑے کہ کیڑے پڑ گئے, اور اس میں سے زخم میں سے بدبو آتی تھی. وہ کیڑے اتنے ہو گئے کہ روزانہ زخم کو جو ہوتے کھا جاتے تھے, ہڈی تک پہنچ جاتے تھے. تو ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ روزانہ اس میں قیمہ بھرا جائے ان زخموں میں, تاکہ وہ کیڑے اس قیمے کو کھائیں, اس کے گوشت کو اور ہڈی کو نہ کھائیں. اور آدھا کلو قیمہ رکھا جاتا اور روزانہ کیڑے وہ کھا جاتے تھے. پھر چند دن میں اسی کے ساتھ وہ, اسی بدبو اور زخم کے ساتھ میں وہ مرا ہے, اور لوگ اس کے جنازے کو بھی نہیں گئے, قبرستان میں ڈال دیا تو قبر نے اکھاڑ کر پھینک دیا اس کو. یہ علامہ اقبال لکھ لیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور دوسرے نوجوان کا معاملہ یہ ہوا کہ 3-4 دن ہی وہ ایک ریل کے نیچے کٹ کے مر گیا, ٹرین کے نیچے کٹ کے مر گیا. تو کبھی بھی بھول کے بھی کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی اور بیعت بھی نہیں ہونے چاہیے, گستاخی بیعت بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. ارے بھائی یہ تو فطری اور بدی بات ہے. اگر کوئی میرا بیٹا ہے, کوئی اس کو مارے گا تو مجھے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ یا کوئی میرا بہت محبوب ترین ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, اس سے کوئی اگر کچھ کہے گا تو مجھے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ میں انتقام لوں گا. ہمارے بچوں کو ہاتھ لگائے گا تو باپ کتنا بھی کمزور ہو وہ کھڑا ہو جائے گا, کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اپنی اولاد کے لیے.
تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ایسے ہی قریبی ہوتے ہیں. تو اللہ جب کوئی ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا, ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا, تو پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی اس کے لیے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہو جائے گا. حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو دینی خدام کے ساتھ بھی کبھی بے ادبی والا معاملہ نہیں کرنا. فرمایا اس لیے کہ یہ بھی سب دین میں لگے ہوئے ہیں نا, اعمالی اعتبار سے اعمال کے لحاظ سے کمی کوتاہی تو ہوتی رہتی ہے, اچھے اچھے میں ہوتی, صرف انبیاء کی ذات پاک ہے, معصوم ہے انبیاء کی ذات, باقی کسی سے بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. لیکن جو لوگ دین میں لگے ہوئے ہیں, دینی خدمت انجام دے رہے ہیں, فرمایا ان کے احترام میں اکرام میں کمی نہیں آنی چاہیے, اور بے ادبی کا معاملہ تو ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفت انتقام اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. دوسرا مضمون اس میں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, کہ بندہ میرا تقرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب نوافل, تسبیحات, ذکر و اذکار, مراقبات زندگی میں فرائض نہیں ہے, ان سب چیزوں میں لگا ہوا ہے, اس سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا. اور فرائض صرف نماز ہی نہیں ہے, زکوٰۃ اور حج فرائض نہیں ہے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ بھی فرض ہے. بیوی کے حقوق ادا کرنا, اولاد کے حقوق ادا کرنا یہ بھی فرض ہے. اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا دینی فریضہ ہے. فرائض اسلام میں بہت سارے یہی نہیں ہے, انہی فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ایک بندہ رات دن نماز پڑھتا ہے, رات دن نماز پڑھتا ہے, گھر میں بیوی پر ظلم کرتا ہے, کبھی بھی اللہ قرب نہیں مل سکتا اس کو. اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے, پڑوسیوں کو ستاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اور ہر وقت مسجد میں پڑا رہتا ہے, لیکن کبھی بھی اس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل پہ رہو. اللہ نے فرمایا مما افترضت علیہ, سب سے زیادہ تقرب میرا فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, اس کی حاصل نہیں ہوتا. ایک یہاں پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک صاحب تھے, حافظ جمیل صاحب, بڑے نیک آدمی تھے, صحیح العقیدہ بالکل آدمی, اللہ والے نیک آدمی. وہ کسی زمانے میں سیدہ تیمورہ کے سیکرٹری تھے. سیدہ تیمورہ آسام کی چیف منسٹر رہی ہیں مسلمان. دلی میں ان کا بنگلہ تھا, تو دلی میں جو کام وام تھے سارے ہوتے تھے وہی دیکھتے تھے حافظ جمیل صاحب. وہ معتقد تھی کسی ایک بابا کی, جو بابا صاحب تشریف لاتے تھے ہندوستان کے کسی خاص کونے سے آتے تھے, وہ نام نہیں لینا چاہ رہا میں اس کا, وہاں سے آتے تھے وہ, اور بڑی معتقدہ. اب ان کو کہتی تھی کہ ان کے بابا کا خاص خیال رکھو, ان کی آرام کا, ان کی راحت کا, ہر چیز کا. تو ان کو کبھی کبھی پریشانی ہوتی تھی کہ اس بابا کی زندگی میں فرائض نہیں ہے, اتنی بڑی لیڈر, اتنی سمجھدار عورت, اس کی معتقدہ کیسی ہے. پھر انہوں نے مجھے قصہ بتایا, کہنے لگے میں نے ایک دن سوچا کہ میں جہاں اس کا قیام کرتا ہوں اسی قیام گاہ میں ان کے ساتھ رک کر دیکھوں کہ آخر بابا کے اعمال کیا ہے. تو دیکھا بابا نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی مخالف سمت, ادھر قبلہ ہے اس طرف کو. میں نے کہا صاحب بابا نماز ادھر نہیں, ادھر پڑھی, ادھر قبلہ ہے. تو انہوں نے دوسری طرف کر لی, اس طرف نہیں اور دوسری طرف کر لی, نیت باندھی. کہا بابا ادھر نہیں ادھر, انہوں نے اس طرف کر لی. تیسری مرتبہ جب ٹوکا کہنے لگے او گستاخی کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, تو یہ پتہ نہیں ہماری نماز کہاں ہوتی ہے. ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے, اور ہماری نماز کے اندر روحانیت ہے.
ہم دیکھتے یہاں پہ ہیں لیکن سجدہ ہمارا عرش کے نیچے ہوتا ہے. اس قسم کی باتیں کی. تو حافظ صاحب تو پڑھے لکھے آدمی تھے, سمجھتے تھے, کہنے لگے بھی اس سے بڑا جاہل نہیں ہے کوئی بھی, اور بس یہ وہی ہے جو بس سیدہ کو کس طریقے سے بہکا رکھا ہے اس نے. اور انہوں نے جا کے سیدہ سے کہا آپ کس کے چکر میں پڑ رہی؟ تو سیدہ نے ان کو نکال دیا, کہنے لگے تم گستاخ ہو, تم بے ادب ہو, یہ اللہ کی پہنچی ہوئی, اللہ تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے اسی جس حدیث میں اللہ نے کہا میرے ولی سے تو دشمنی مول لیتا ہے, میری طرف سے اللہ نے جب اسی حدیث میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ولی ویسے ہی نہیں بن جاتا کوئی, بلکہ اگر کسی کو ولی بننا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اور قرب جو اس کو ملے گی وہ فرائض پر عمل کے ذریعے سے ملے گی. فرائض پر عمل ہے, فرائض زندگی میں نہیں ہے صاحب ولی بن رہے, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. حضرت عبد القادر جیلانی کا واقعہ لکھا ہے نا ایک جگہ کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں شیطان آیا رات میں. آنے کے بعد میں کہا عبد القادر بہت عبادت کر لی ہے تم نے, اب میں تم سے جو ہے فرائض ختم کرتا ہوں, بس گھر میں رہو. انہوں نے کہا یہ تو شیطان ہے. فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑا اس نے کہا میاں اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے تم. کہنے لگے مردود اب بھی دھوکہ دے رہا ہے, اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا, اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں, اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. تو بھائی ولی ویسے نہیں بن جاتے. ولیوں کے لیے, ولایت کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے سب سے پہلی شرط ہے فرائض پر عمل, جو بھی فرائض ہے. آگے دوسری چیز پھر نوافل کا بھی درجہ. اللہ نے کہا نوافل بھی ہے, نوافل بھی میں نے اسی رکھے ہیں کہ تم ان کو اپنی زندگیوں میں لاؤ, اور فرمایا نوافل سے اسی قرب میں ترقی ہوگی, اور اتنی ترقی ہوگی, اتنی ترقی ہوگی حتی احبہ, میں تم سے محبت کرنے لگوں گا, اور جب میں تم سے محبت کرنے لگوں گا نا کنت سمعہ الذی یسمع بہ, تو فرمایا میں کان بن جاؤں گا تمہارا جس سے تم سنو گے, آنکھ بن جاؤں گا جس سے دیکھو گے, ہاتھ بن جاؤں گا جس سے چھوؤ گے, پاؤں بن جاؤں گا جس سے تم چلو گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تمہیں ایسی محبت ہو جائے گی اور اللہ کو تم سے ایسی محبت ہوگی, اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی جائے گی, وہی چیز سنو گے جو اللہ کو محبوب ہوگی, وہی چیز دیکھو گے جو اللہ کو محبوب ہوگی, پسندیدہ ہوگی. جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے, جس کی طرف دیکھنا نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے چاہے جان چلی جائے. اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں, اللہ نے جب منع کر دیا نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھتے چاہے جان چلی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی ہوا, ایک شہر کے اندر مسلمان صحابہ داخل ہوئے, کافروں نے کہا ان کے ایمان پر حملہ کرو, اور برہنہ عورتوں کو کھڑا کر دیا کہ دیکھیں گے تو ان کا ایمان بچلے گا. لیکن جانے سے پہلے ایک صحابی نے آیت پڑھ کر سنائی جو ان کے سپہ سالار تھے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ آیت پڑھ کر سنائی, پورے لشکر گزر گیا, کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. ورنہ فوج جو کئی مہینوں سے اپنے گھر سے دور رہتے ہیں وہ تو جنسی لحاظ سے ایک طرح سے بھیڑیے بن جاتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ حضرات صحابہ ہیں, یہ فرشتے ہیں. وہ تو بڑا خطرناک لفظ ہے, لیکن آپ غور کرو گے تو ایسے ہی ہوتا ہے. وہ آپ جہاں جہاں بھی دنیا کی جنگوں کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں, باطل نے جب شہروں پر حملہ کیا اور کسی ملک کو فتح کیا تو جہاں مال کو لوٹا وہاں پر عزتوں پر بھی پہلے حملہ کرتے ہیں. وہ لوگ عزتوں کو, ناموس کو ختم کر دیتے ہیں اس شہر کی. لیکن یہ حضرات صحابہ ہیں, فرشتے ہیں. پھر فرمایا چھوتا ہے وہی ایسی اپنے ہاتھ سے جس کو چھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے, ایسی جگہ جاتا ہے جہاں جانا اللہ کو محبوب ہے. پھر اللہ نے کہا میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ, اور اگر مجھ سے وہ کچھ مانگتا ہے تو میں رد نہیں کرتا, اس کو دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ,
اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، حفاظت دے دیتا ہوں اس کو. یہ ہے ولی کا مطلب. اور اسی ولی کے بارے میں اللہ نے کہا کوئی دشمنی مول نہ لے ان سے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا بارکا فیہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. نیک بندوں میں شامل فرمائیے. گناہوں سے، برائیوں سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے.